اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے کوئی امتحان ہمارا۔ سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، بجھنے نہ دیں گے ہرگز، ہر ظلم ہے گوارا، ہر ظلم ہے گوارا۔ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کا کرنا سنت، اور جو کام آپ نے چھوڑا اس کا چھوڑنا سنت، اور جو بات آپ نے بتائی اس پر عمل کرنا سنت، اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جانا سنت۔ یعنی کرنا بھی سنت اور چھوڑنا بھی سنت ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز بھی خرچ کی جائے، چادر کی شکل میں ہے، چراغ کی شکل میں ہے، موم بتی کی شکل میں ہے، اگر بتی کی کسی بھی شکل میں ہے، گویا وہ غیر اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ اور اگر غیر اللہ کی رضا مقصود ہے تو یہی کیا ہوگی؟ شرک اور مالی عبادت میں داخل ہوگی۔
اسلام یہ مزاج دیتا ہے کہ تم امر بالمعروف بھی کرو، نہی عن المنکر بھی کرو، تم اللہ کی توحید کی دعوت بھی دو اور شرک سے لوگوں کو منع بھی کرو، تم وہ صراط مستقیم بھی بتلاؤ جس پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ راستہ بھی بتلاؤ جس پر اللہ رب العزت کی دھتکار ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کی، اپنے تابعین کی، اور تابعین نے اپنے تابعین کی، اور محدثین اور ائمہ کرام نے اپنے شاگردوں کی جو تربیت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ کی روشنی میں ان کی تربیت کی، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہی۔ حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، درس کتاب سنت سب کو پڑھائیں گے ہم، ایثاری اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم، ایثاری اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم، جی جان سے ہے ہم کو، جی جان سے ہے ہم کو خدمت یہی گوارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری، آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری، خود ساختہ روایت ہوتی ہے ہم پہ بھاری، لیکن صحیح حدیثیں، لیکن صحیح حدیثیں لگتی ہیں ہم کو پیاری، ہوگا نہ ان سے ہرگز کبھی دین کا خسارہ، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم و معزز دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالی نے ان تمام حاضرین بھائیوں کے دلوں میں وہ جذبہ، وہ شوق اور وہ ولولہ عطا کیا ہے کہ ہماری ایک ادنا سی آواز پر آپ سبوں نے اپنی حاضری سے جس طرح میری ہمت افزائی فرمائی ہے، میں بالکل آپ سب کا بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں، اور آپ کے دعوت سینٹر ربوہ کی طرف سے جو یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اس کی طرف سے ہم آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ سننے اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو اس مقصد میں کامیاب بنائے۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ ہمارے فاضل مقرر نے کہہ بھی دیا ہے کہ وقت کی تنگ دامانی یہ ہے کہ ہم اپنے تمہیدی کلمات کو آگے نہ بڑھائیں، لیکن شرک و بدعت کے خنجر نے اسلام کے روشن چہرے پر جو وار کیا ہے، اللہ کی قسم ایک باغیرت موحد خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آپ بھی خاموش نہیں رہ سکتے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی ایک مہینہ ختم ہوتا ہے دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے، نئی قسم کی ایک بدعت نئے جوڑے میں نیا لباس پہن کر آتی ہے، اور ہمارے وہ نادان بھائی جو سنت صحیحہ سے دور ہیں، نا واقف ہیں، اسے صحیح سلام سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، کبھی روزے کی شکل میں، کبھی شب بیداری کی شکل میں، کبھی حلوے پوری کی شکل میں، کبھی کنڈے کی شکل میں، طرح طرح کی بدعات و خرافات نے آج ہمارے معاشرے پر ایسا اثر ڈالا ہے کہ بہتوں کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اور میں مثال دیا کرتا ہوں کہ حقیقت میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں، ان کی مثال جیسے کوئی بہرا گفتگو کر رہا ہو، آپ کی کچھ نہ سنے، آپ کی کچھ نہ سنے، اپنی سناتا جائے،
آج یہ کیفیت ہم مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ دل کھول کر شرح صدر کے ساتھ بیٹھیے، کتاب و سنت سے مستفاد باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی، اور ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کی برائیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ خرابی ہے، بڑی خرابی ہے، وہ بدعت کی ہے۔ اس موضوع کو ہم نے سب سے پہلے درجے میں رکھا ہے تاکہ بدعت سے ہم آپ کو روشناس کرائیں، اور شعبان جو آنے والا مہینہ ہے، یا سمجھیے کہ آج ہم اس میں داخل ہو گئے ہیں، ایسی صورتحال میں ہمیں اس مہینے کے تعلق سے سنت و بدعت کیا ہے، حقیقی جو اس کی صورتحال ہے، اس سے واقفیت کے لیے ہمارے نہایت ہی فاضل اور محققانہ نصوص کتاب و سنت سے بھری ہوئی تقریر کرنے والے فاضل مقرر جو ہمارے ہیں، وہ فضیلت الشیخ بدیع الزماں السلفی المدنی حفظہ اللہ ہے، جن کے دروس آپ اس حیر وزارات اور دیگر بہت ساری جگہوں پر سماعت کرتے رہتے ہیں۔ آج آئیے آپ کے روبرو خطاب فرمائیں گے۔ آپ نے کیسٹوں میں دیکھا ہوگا اور سیڈیوں میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، آج وہ آپ کے سامنے بصر و چشم آپ کی تمام آرزوؤں کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ ان کے کلمات سے مستفید ہوں، اور یہ عہد کیجئے کہ ان کی وہ باتیں جو کتاب و سنت سے مستفاد ہیں، ہم اس کو لے کر جائیں گے، اس کو اپنی زندگی کا منشا بنائیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی کوتاہی کمی ہے تو اس کو دور کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے۔ آئیے میں زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں فضیلت الشیخ بدیع الزماں السلفی المدنی حفظہ اللہ وتولہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام۔ گرامی قدر معزز علماء کرام، داعیان نظام، نوجوانان ملت، آسمان توحید و کتاب و سنت کے درخشندہ ستاروں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی اس مبارک مجلس میں، اس مبارک مقام پر قرآن و سنت اور سلف صالحین کے اقوال اور منہج کی روشنی میں باتیں سننے کا موقع دیا ہے۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص، ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری دعوت میں سلف صالحین کا منہج غالب فرمائے۔ وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی مشہور آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تکمیل کا اور اسلام کی اکملیت کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ نے اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کیا اور آپ کی سنت کی شکل میں، کتاب و سنت کی شکل میں مکمل کیا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس امت پر کہ اللہ نے دین بھی مکمل کیا ہر اعتبار سے۔ اس لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک روشن شریعت دی ہے، آپ اس کی پیروی کریں۔ روشن شریعت، اس سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں۔ طریقت اور شریعت کی جو تفریق کی جاتی ہے یہ کتاب و سنت کے منہج کے خلاف ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر،
آپ اس روشن شریعت کی پیروی کریں جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ شریعت سے کیا مراد ہے؟ انس بن مالک کے مائناز شاگرد حسن بصری کہتے ہیں کہ شریعت سے مراد سنت، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کا کرنا سنت، اور جو کام آپ نے چھوڑا اس کا چھوڑنا سنت، اور جو بات آپ نے بتائی اس پر عمل کرنا سنت، اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جانا سنت، یعنی کرنا بھی سنت اور چھوڑنا بھی سنت ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ابھی شریعت کی پیروی کیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت کی پیروی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کی، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم مِّن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، فتنوں کا سیلاب آئے گا، برائیوں کا دوڑ شروع ہوگا، حق اور باطل کی تمیز مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کتاب و سنت کے منہج پر چلو گے تو تمام فتنوں سے نجات پا جاؤ گے۔ وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سنت پہ چلیں، بدعت سے بچنے کا طریقہ ہے کہ ہم سنت پہ چلیں، اور سنت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں، آپ کی سیرت کی شکل میں، آپ کے اخلاق کی شکل میں، آپ کے اطوار کی شکل میں، اور خلفاء راشدین سے جو اعمال ہمارے سامنے ظاہر، جو اعمال ہمارے لیے کتاب و سنت اور منہج سلف کی شکل میں ظاہر ہوئے، ان کی پیروی کرنا یہ بھی سنت کے اندر داخل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سنت کی پیروی کی تبلیغ کی اور سنت کی تعلیم دی، وہیں آپ نے بدعت سے اجتناب کی تحذیر بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فارد، اسلام مکمل ہو چکا، اسلام کی ہر چیز مکمل ہو چکی ہے۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم کے بعد دوسرا قدم کیسا ڈالا جائے یہ بھی بتایا، جس نبی نے اس بات کی تعلیم دی کہ آسمان کے اندر جو پرندے اڑتے ہیں اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل شيء حتى الطير وما يقلب بجناحيه الا وذكر لنا من علما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کی تعلیم دی، یہاں تک کہ وہ پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے اس کے بارے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، کوئی بات آپ نے نہیں چھپائی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم كتم شيئا مما انزل الله فقد اعظم على الله الفرية، جو آدمی یہ گمان رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات چھپا لی ہے، آپ نے کچھ باتیں بتائی اور کچھ باتیں نہیں بتائی، وہ اللہ پہ جھوٹ بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت دی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور آپ نے اپنی امت کو گواہ بنایا۔ اس لیے سنت کی پیروی میں نجات ہے اور بدعت کی پیروی میں ہلاکت و بربادی ہے۔ اس لیے زہری کہا کرتے تھے الاعتصام بالسنت نجات، سنت کی پیروی کرو گے تو نجات ہوگی، اور بدعت کی پیروی کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فرد، جس نے بھی اس دین میں کوئی نیا کام کیا ثواب کی نیت سے دین میں داخل کیا، فی امرنا ھذا، امرنا ھذا کا، اس دین میں، دین امر کا تعلق دین سے ہے، فی امرنا ھذا، اس دین میں، اس امر میں جس نے بھی نہیں کوئی چیز پیدا کی اس کا عمل مردود ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت پر چلنے کی تعلیم دی، بدعت سے بچنے کی تعلیم دی، اور آپ نے اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوگا، ہر آنے والا دن پہلے دن سے بدتر ہوگا، لیس عام الا والذی بعدہ شر منہ، ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوگا۔ حبر الامہ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ما یاتی علی الناس عام الا احدثوا فیہ البدع واماتوا فیہ السنن حتی تحیا البدع بدعۃ وتموت السنہ، ہر آنے والا سال جب آئے گا فتنوں کے ساتھ آئے گا، مصائب کے ساتھ آئے گا، جس میں لوگ بہت ساری بدعتوں کو پیدا کریں گے اور بہت ساری سنتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کا منہج ہے کہ جس طرح وہ نماز کی تبلیغ کرتے تھے اور روزے کی تلقین کرتے تھے اور حج اور صدقے کے اوپر لوگوں کو ابھارتے تھے، اس سے زیادہ بدعت سے اجتناب کے اوپر لوگوں کو بچنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت کہا کرتے تھے اتقوا اللہ یا معشر القراء
خذوا طریق من کان قبلکم، اے قاریوں کی جماعت اللہ سے ڈرو اور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو، پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو۔ کیوں؟ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، اس لیے پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لیے کوئی نیا طریقہ نہیں چھوڑا، ہر اعتبار سے اسلام ہم تک پہنچا دیا۔ اس لیے اگر نجات چاہتے ہو تو پہلوں کے طریقے کو اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ثواب کی نیت ہی سے بدعت کی جاتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا کیوں نہیں سمجھتے ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن الدیلمی کہتے ہیں تابعی جلیل کہ دین کی بنیاد اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ سنتیں موجود رہیں گی، اور دین کی بنیاد اس وقت ہل جائے گی جب لوگ سنت کو چھوڑ دیں گے۔ ان اول ذهاب الدین ترک السنہ، دین جائے گا سنت چھوڑنے سے، اور جیسے جیسے لوگ سنت چھوڑیں گے ویسے ویسے دین کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة، اسلام کی رسی ٹوٹتی چلی جائے گی اور لوگ فسق و فجور اور بدعت و خرافات میں مبتلا ہوں گے۔ کب؟ جب ایسے لوگ معاشرے میں پیدا ہوں گے جو حق بات کو تو جانتے ہوں گے لیکن برائیوں سے بچنا ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ جس طرح حق بات کا جاننا ضروری ہے اسی طرح برائیوں کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم برائیوں سے بچیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ مشہور حدیث صحیحین وغیرہ میں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر اور فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا، برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ میں برائیوں سے بچوں، برائیوں سے پرہیز کروں۔ یہ سلف صالحین کا منہج رہا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ روایت یاد کرو، چاہے رجب کی بدعتیں ہوں، چاہے شب برات کی بدعتیں ہوں، چاہے محرم کی بدعتیں ہوں، چاہے ربیع الاول کی بدعتیں ہوں، یہ تمام کے تمام انہی منہج کے مطابق ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہود و نصارہ کے بارے میں بیان کیا کہ جب یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور اپنے انبیاء کے طریقے کو چھوڑا اور اس کے مقابلے میں دوسرے طریقے ایجاد کر لیے تو دین سے دور ہوتے چلے گئے، برائیوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے، اور تمام علم کے باوجود، تمام خوبیوں کے باوجود اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی کی دو وجہ، گمراہی کی دو وجہ اللہ نے بتائی ہے کہ علم ہے لیکن عمل نہیں، علم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اگر علم ہے عمل نہیں تو اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور عمل ہے اور علم نہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت سے دور کر دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ انبیاء کا منہج ہے، صدیقین کا منہج، شہداء کا منہج، سلف صالحین کا منہج، اور قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی جو حق کو، سنت کو، کتاب و سنت کی طرف دعوت دے گی علم اور عمل کے ذریعے۔ الذین جمعوا بین العلم والعمل، جو علم اور عمل کے جامع ہوں گے، علم اور عمل کے ساتھ جو دعوت دیں گے وہی جماعت حق پر ہے۔ لیکن جس کے اندر علم اور عمل کی روشنی نہیں ہے، علم ہے تو عمل نہیں، عمل ہے تو علم نہیں، وہ جماعت حق پر ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ماہ شعبان جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے اور قریب ہے کہ ہم رجب سے نکل کر شعبان میں داخل ہوں، آئیے دیکھیے کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی طرف یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کے کانوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ شعبان کی فضیلت سے متعلق جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بغیر تعداد کے، بغیر گنتی کے، شروع سے لے کر اخیر تک پیہم اور مسلسل نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ سنت صرف ایک ہے اور بدعتیں بہت ہیں، اور جب لوگوں نے اس سنت کو چھوڑا تو بہت ساری بدعتیں داخل ہو گئی۔ کیا میں نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے شروع سے لے کر اخیر تک پیہم مسلسل اور لگاتار روزے رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے روزے آپ ماہ شعبان میں رکھتے تھے رمضان کے بعد، جس کی حدیث انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ لیکن اس سے قطع نظر بڑی بڑی کتابوں میں نے پڑھا، بڑے بڑے علماء وقت بیان کرتے ہیں
کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ کی قسم بات ثابت نہیں ہے، اور حدیث کی کسی بھی مشہور کتاب کتب ستہ میں یہ روایت نہیں ہے، اور یہ ان روایتوں میں ہے جنہیں محدثین نے موضوع اور ضعیف حدیثوں کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ لہذا اگر ہم سنت پہ چلنا چاہتے ہیں تو سنت پہ عمل کرنا ہوگا، سنت کا نمونہ پیش کرنا ہوگا، لیکن اگر سنت کو چھوڑیں گے تو حسان بن عطیہ کا قول یاد رکھیے تابعی جلیل کا، کہا کہ ما حدث قوم بدعة الا نزع الله من سنتهم ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامة۔ جو قوم سنت کو چھوڑے گی، اللہ رب العالمین جو قوم کسی بدعت پر عمل کرے گی، یعنی سنت کو چھوڑ کر بدعت پر عمل کرے گی، اللہ تعالیٰ ان سے بہت ساری سنتوں کو اٹھا لے گا۔ ہم نے رمضان کا نام لیا لیکن رمضان میں نبی کی سنتوں کو چھوڑا، ہم نے رجب کا اعلان کیا لیکن رجب سے متعلق نبی کی حدیث کو فراموش کیا، ہم نے شعبان کا اعلان کیا لیکن شعبان کے نفلی روزے کو چھوڑا، تو آج کتنی بدعتیں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی، ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی۔ اس لیے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں بہت ہی اختصار کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا و عن ابیہا کی وہ مشہور روایت، لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا، کہا مستکمل صیام شہر قط الا شہر رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مہینے کا مسلسل اور لگاتار روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان کے، یعنی رمضان کے مہینے کا مکمل روزہ رکھا، لیکن رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ماہ شعبان میں۔ وما رأيته في صيام وما رأيته في شهر اکثر صياما منه في شعبان۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی رمضان کے بعد کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے، یعنی شعبان میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ آئیے حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ابو داؤد وغیرہ کی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ قالت احب الشهور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يصومه شعبان ثم يصله برمضان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد شعبان کے روزے رکھنے بڑے محبوب تھے، بڑے پسندیدہ تھے۔ شعبان کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا، اس لیے شعبان کے روزے آپ رکھتے رمضان کے روزے رکھتے تھے، یعنی شعبان کے روزے کو رمضان کے روزے سے ملا دیتے تھے۔ بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین شعبان و رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے، یعنی شعبان اور رمضان مسلسل اور لگاتار ان مہینوں میں روزہ رکھتے تھے۔ شعبان میں مسلسل روزے رکھتے یہاں تک کہ رمضان آ جاتا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رمضان کے مہینے کا مکمل روزہ رکھا، اسی طرح بغیر ایک روزہ چھوڑے ہوئے، بغیر کوئی دن ناغا کیے ہوئے کہ آپ نے شعبان کے تمام دنوں میں روزہ رکھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے شعبان کے اکثر مہینے میں روزہ رکھا۔ نسائی اور ترمذی وغیرہ کی روایت کان یصومہ الا قلیلا، آپ اکثر روزے رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے، چند دنوں میں آپ شعبان میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ دوسری روایت نسائی کی، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصیام اکثر صیاما منه فی شعبان بل کان یصومہ کلہ او عامتہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اکثر دنوں میں۔ کیونکہ دوسری روایت مسلم شریف کی، وَنَسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، آپ نے کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان کے، لیکن شعبان میں آپ بہت زیادہ نفلی روزہ رکھتے تھے۔ سوال، میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا آپ میری طرف سے سوال کریں، میں آپ کی طرف سے سوال کرتا ہوں، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں نفلی روزے کیوں رکھتے تھے؟ اس کی کئی وجہیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں، حکمت حکیم اللہ جانتا ہے، لیکن جو حدیثیں آئی ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ شعبان میں نفلی روزے اس لیے رکھتے تھے کہ شعبان کا مہینہ یہ رجب کے بعد کا ہے، اور رجب کا مہینہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اور آپ نے اس سے پہلے درس میں سنا کہ رجب کے مہینے کے اندر لوگ زمانے جاہلیت میں جنگ و قتال بند کر دیتے تھے، لڑائیاں بند کر دیتے تھے، یہاں تک کہ بہت سارے جانور ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، بہت سے روزے بھی رکھتے تھے، یعنی اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی
رجب ختم ہو جاتا، شعبان شروع ہوتا، لوگ پانی کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں نکل جاتے، یا جنگ و قتال کرنے کے لیے نکل جاتے، لوگوں پر حملے شروع کر دیتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے فتح الباری میں، وَسُمِّيَ الشَّعْبَانُ لِتَشَعُّبِهِ فِي طَلَبِ الْمِيَاهِ أَوِ الْغَارَاتِ، شعبان کا نام اس لیے رکھا گیا کہ لوگ پانی کی تلاش میں منتشر ہو جاتے تھے اور حملہ کرنے کے لیے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے آزاد ہو جاتے تھے۔ گویا کہ اس مہینے میں جنگ و قتال اور لڑائی کرتے تھے کون؟ مشرکین اور کفار زمانے جاہلیت میں۔ اور اسلام کا طریقہ ہے، غور سے سنیے اس بات کو، یہ پوائنٹ کو، کہ جن جگہوں پہ برائیاں ہو رہی ہیں ایک، اور جن اوقات میں خرابیاں ہو رہی ہیں، ان جگہوں پہ اچھائی کی جائے، اور جن وقتوں میں لوگ برائی کرتے ہیں وہاں پہ اچھائی کرنا، یہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ مثال کے طور پر بازار سب سے بدترین جگہ ہے، بازار سب سے بدترین جگہ ہے۔ حدیث ہے، ان احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، ٹھیک ہے، سب سے بہترین جگہ۔ لیکن اس بدترین جگہ پر اگر کوئی توحید کا اعلان کرتا ہے تو اس کی فضیلت بھی سب سے زیادہ ہے۔ بازار سب سے بدترین جگہ، مسجد سب سے افضل جگہ، لیکن اس بدترین جگہ پر اگر کوئی توحید کا کلمہ بلند کرتا ہے تو اس کو ثواب سب سے زیادہ ہے۔ حدیث بالکل ثابت ہے، من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وحی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے عمرے کا شرف حاصل نہ کیا۔ آپ دیکھیے باب الملک عبدالعزیز کے سامنے جو شریف مکہ ہے اس پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث سند سے ثابت ہے۔ جو بازار میں جائے اور یہ کلمہ پڑھے تو کتبت لہ الف حسنہ، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گے، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے۔ حدیث ثابت ہے۔ کیوں؟ بازار سب سے بدترین جگہ ہے جہاں گانے بازی اور برائیوں کا امکان ہے، جہاں شیطانوں کا ہجوم ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا اول من یقبل السوق، جیسے بازار شروع ہو تم مت جاؤ، بازار شروع ہوتے مت جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اپنی فوج کے ساتھ جھنڈا لے کر بازار میں داخل ہوتا ہے۔ اور سب سے آخری میں بھی مت آؤ، کیونکہ شیطان سب سے آخری میں بازار سے آتا ہے، یعنی بیچ میں جاؤ اور بیچ میں آؤ۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بازار سب سے بدترین جگہ، وہاں پر اگر کوئی یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الترغیب کے مقدمے میں یہ روایت نقل کرتے ہیں صحیح سند سے، تذکرۃ اللہ فی الغافلین کالشجرۃ الخضراء بین الشجر الیابس، غافلوں کے بیچ، جہاں لوگ غافل ہیں، جہاں دین سے دور ہیں، جہاں برائیوں میں مبتلا ہیں، فسق و فجور میں گرفتار ہیں، حق سے محروم ہیں، حق کی بات لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ایسی جگہوں پر کوئی رب کی توحید کو بلند کرتا ہے، کوئی اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے، کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے بہت سارے سوکھے ہوئے درختوں کے بیچ، بہت سے سوکھے ہوئے جھاڑوں کے بیچ 1000 ناریل کا درخت، مثال 1000 انجیر کا درخت، 1000 آم کا درخت ہے، سب سوکھ گیا، صرف ایک درخت پھلا ہوا ہے، اور ایک درخت پھلوں سے لدا ہوا ہے، اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ جس طرح ایک درخت 1000 درختوں میں پھلا ہو وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح جہاں غفلت ہو رہی ہو، جہاں برائیاں ہو رہی ہو، جہاں فسق و فجور ہو رہا ہو، وہاں پہ اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی فضیلت ویسی ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام میں آپ نے اس مہینے کا روزہ رکھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، جو ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، طاعت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، حق کی تبلیغ اور ارشاد کے ساتھ، امت کی خیرخواہی کے ساتھ ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ یہ روایت ابن حبان کی اور امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا معلق۔ بلکہ یہی نہیں، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض